شر تک زندہ رہیں گے۔ حضرات امام علی مقام ہیں کہ آپ نیزے پہ چڑھ کر کے اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ جب اپنے لال حضرت امام حسین کو دودھ پلاتی تھیں تو قرآن پڑھا کرتی تھیں، قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ آج ہماری ماں بہنیں بچوں کو کھلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، تو کبھی دنیا کے گانے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دنیا کی کہانیاں ہوتی ہیں، کبھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی نمائش کی باتیں ہوتی ہیں، مگر حضرت فاطمہ جب اپنے لال امام حسین کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ پوری دنیا تو دیکھ رہی تھی، زمانہ تو دیکھ رہا تھا کہ حسین اپنی ماں کی گود، اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ کر دودھ پی رہے ہیں، شیر پی رہے ہیں، مگر صحیح معنوں میں وہ شیر نہیں بلکہ قرآن عظیم کی تاثیر پی رہے تھے، قرآن کی تاثیر پی رہے تھے۔ جس کی ابتدا قرآن پر ہوا کرتی ہے اس کی انتہا بھی قرآن پر ہوا کرتی ہے۔ حضرات کربلا کا آخری پیغام یہی تھا، پورا پیغام یہی تھا کہ جس شریعت کو ہمارے گھر والوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون سے آبیاری کی ہے، جس شجر کو اپنے خون سے ہرا بھرا کیا ہے، جس شجر کو میرے گھر والوں نے اپنے خون سے سبز و شاداب کیا ہے، اس شجر کو کبھی مرجھانے مت دینا، اس شجر کو، اس ہریالی کو کبھی ختم ہونے نہ دینا۔ آج یہ محراب و ممبر ہمیں ملے ہیں، یہ ہمیں محفلیں ملی ہیں، قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، شریعت ملی ہے، مذہب و دین ملا ہے، مصطفیٰ کا عشق ملا ہے۔ جو کچھ ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ اے لوگو، اگر آپ کو امام حسین سے محبت ہے، آپ لوگوں کو امام حسین سے عقیدت ہے، امام حسین سے الفت ہے، تو اب نمازی ہو جاؤ، اب نماز کے پابند ہو جاؤ، اب گناہوں کو چھوڑ دو، اب برائیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو حسینی ہوگا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، جو حسینی ہوگا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، جو حسینی ہوگا وہ زنا کبھی نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ غیبت کبھی نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ کسی پہ تہمت کبھی نہیں لگائے گا، جو حسینی ہوگا وہ برائیوں سے دور ہوگا، کیونکہ یہ تقوی، یہ طہارت، یہ پاکیزی حسینی ہونے کی علامت ہے۔ یہ برائی، یہ گناہ، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ تہمت پرستی، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ یزیدی تیور میں رہنا چاہتے ہو یا حسینی انداز میں رہنا چاہتے ہو۔ آپ امام حسین کی زندگی کو اپنائیے، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کو اپنائیے، آپ ان سے سچی محبت کیجئے، سچی عقیدت کیجئے، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی کتنا ہی نماز پڑھ لے، کتنا ہی سجدہ کر لے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گلاف کو تھام کر کے حجر اسود کا بوسہ لے لے، اور اس کے دل میں اگر اہل بیت کی نفرت ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس کے چہرے پہ مار دی جائیں گی۔ اور کربلا والوں نے یہ پیغام دیا تھا، کتنی مصیبتیں آ جائیں، کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، مگر